ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو میری بات سمجھنی ہے. وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ میری جو تقریر ہے یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، یہ قابل سے قابل ترین شخص کے لیے بھی ہے، اور بالکل وہ مسلمان جس کو زیادہ کچھ پتا نہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے یہ تقریر میری آج. یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے پہلے آج سے جب میں نے سنی ہے اس سے پہلے مجھے کسی اور نے سنائی ہوتی تو آج میری زندگی کہیں اور ہوتی اور اس سے کہیں آگے ہوتی. کوئی آپ کو راز نہیں بتائے گا، میں راز کھول کے بتا رہا ہوں کہ جو بھی اللہ کی آپ کو نعمتیں لینی ہے اس میں یہی ایک بات آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کس سے اپنا دکھڑا رونا ہے اور کس سے نہیں رونا ہے، کس کو اپنی پریشانی بتانی ہے اور کس کو نہیں بتانی ہے. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں اب ذرا غور کرو، توجہ کرو، اس کے سامنے رو گے. جب آپ کسی کے سامنے اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنی پرابلم، اپنی تکلیف بتائیں گے تو وہ آپ کی سن لے گا، رونے کے آنسو بھی پہنچ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دیں. مگر میں نے بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا اور وہ آج بھی مجھے یاد ہے، کتنا سچا شعر ہے. اس نے کہا تھا شاعر نے، ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں مگر امداد نہیں کرتے. ڈوبنے والے کو لوگ افسوس کریں گے اس کو نہیں ڈوبنا چاہیے تھا، مگر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. آپ کسی کے سامنے روئیں گے، وہ پھر اگر آپ اس کے سامنے کبھی زندگی میں دوسری مرتبہ آئے تو وہ کہے گا بھول گیا تو میرے سامنے ایک دن رویا تھا، میرے سامنے رویا تھا، میں نے تیری پریشانی دور کی تھی. یعنی آپ جس کے سامنے بھی روئیں گے آپ ذلیل محسوس کریں گے، پھر دوسری بار اس کے سامنے جائیں گے تو نظر نہیں ملا پائیں گے، آپ پھر کبھی نظر اٹھا نہیں پائیں گے. اللہ کی رحمتوں کی آواز آتی ہے میرے بندے تو دنیا میں اور لوگوں کے سامنے جا کے روئے گا، امیروں کے، بڑے لوگوں کے، تو تیری تکلیف وہ دور بھی نہیں کریں گے اور پھر تجھے کبھی اپنے سامنے نظر بھی نہیں اٹھانے دیں گے اور تیرا راز بھی لوگوں کو بتا دیں گے کہ فلاں برباد ہو گیا، اس کی یہ تکلیف ہے اور وہ برباد ہو جائے گا. اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے بندے تجھے رونا ہے میرے سامنے آ کے رو، میں تیرا راز بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تیری پریشانی بھی دور کر دوں گا. ارے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. دیکھو تھوڑا مائک میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے مگر آپ کو دینا ہے. آپ کو میری بات پوری سننی ہے انشاءاللہ. آپ میری بات سمجھیے اور میری بات پہ غور کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے. رب کے سامنے مطلب یہ ہے کہ ایک سجدہ چھوڑا تو ہزار سجدے. دنیا میں مسلمانوں کے 57 ملک ہیں مگر ایک اللہ کو چھوڑ کے پوری دنیا میں ذلیل ہیں، خوار ہیں. آپ کو ملک آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، نہ دنیا کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، مگر ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہ آپ خود ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے. آپ کی گارنٹی نہیں کسی اور دنیا کے انسان کی. آپ کو جب یہ سمجھ آ جائے گا کہ رونا کہاں ہے، کہاں بات کرنی ہے، کہاں رب کے سامنے اپنی باتیں عرض کرنی ہے، کس سے اپنا درد کہنا ہے، کس سے نہیں کہنا ہے، کس کے سامنے رونا ہے، کس کے سامنے نہیں رونا ہے. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، غور کرو. آپ بھی کتنے بھی میاں کے پاس چلے جاؤ، تعویذ لے لو، یہ چلے جاؤ، جتنے بھی گرو گھنٹال ہیں اکثر بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، لوگوں کو نہ جانے کدھر کدھر کا راستہ دکھا رہے ہیں. مگر ہم کو اس راستے پہ چلنا ہے جو ہمارے نبی کا راستہ ہے اور جو ہمارے پیغمبر کا راستہ ہے. کسی میاں کے سامنے سجدہ کرنا حرام اگر تعظیم کی نیت ہے تو، اور اگر اس کی نیت عبادت کی ہے تو کفر ہے. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور سجدہ جب تک اللہ کے ہی کے لیے بنا ہے اور سجدے کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہرگز روا نہیں ہے. اور ادھر ادھر گھومنے والوں، اس کے سامنے رونے والوں، اس کے سامنے اپنی باتیں کہنے والوں، اپنی زندگی کو تبدیل کرو، بہت تبدیلی لے کر کے آؤ. اپنی پریشانی اس کو نہ بتاؤ،
अपने गम में भी सजदे करो, अपनी परेशानी में भी सजदे करो, शुक्र में भी सजदे करो। याद रखो वो खुशी हमेशा नहीं रहती, मगर ऐसी खुशी जिसमें आप 2 रकत नमाज पढ़ के अपने रब का शुक्रिया अदा कर दे, मेरे मालिक तूने मुझे औलाद दे दी। तो इमाम गजाली कहते हैं शुक्र अगर औलाद पे अता करोगे तो औलाद तुम्हारी और बरकत वाली हो जाएगी। तो कहा औलाद जब पैदा हो गई तो फिर क्या बरकत होगी? तो अल्लाह उसको नेक बना देगा अगर तुम शुक्र अदा करोगे, और अगर शुक्र नहीं अदा करोगे वो बिगड़ जाएगी, तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, बल्कि तुम्हें तकलीफ देगी। और सुनो, वो कहते हैं ऐसा माल जो हलाल तुम्हारे पास आया है उस पे शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे माल में बरकतें अता करेगा। जब माल दे दिया तो बरकत कैसी? तो तुम्हें ऐसी बरकत देगा कि अच्छी जगह खर्च करने की तौफीक देगा, ताकि माल दुनिया में भी तुम्हारा अच्छा रहे और आखिरत में भी उसका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और से देखो आपकी जबान में बात करूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुशियां दे आप सबको, अल्लाह सला सलामत रखे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपको एक बात ये करनी है कि 2 रकत, ये खुशी अल्लाह ने क्यों दी? ताकि आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। गम क्यों दिया? वो अपने बंदे को गम क्यों देगा? मगर जिससे मोहब्बत करता है उसे आजमाता है। उसने कुरान में आजमाता हूं, अपने मोमिन बंदों को आजमाता है वो। सुनो, जब कोई गम आया, परेशानी आई, आपने सजदा किया, एक आंसू आपका अल्लाह की बारगाह में गिर गया, तो सुनो, एक वो आंसू और एक वो सजदा जो बगैर आंसुओं वाला है, और एक वो सजदा जो अल्लाह के करम से तुमने आंसुओं वाला कर लिया है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर एक भी आंसुओं का सजदा अल्लाह के सामने कर लिया ना, तो पूरी जिंदगी के सारे सजदों पर वो एक सजदा भारी हो जाए। और किसी साहब को मोबाइल परेशान करता हो तो चले जाएं भाई, उठ के फोन आ रहे हैं, मैं तो बड़ा परेशान हूं ये मोबाइल की बीमारी से। इतना बदतमीज हो गए लोग कि एक दूसरे के सामने बैठ के भी एक दूसरे से नहीं मिलते। एक भी मोबाइल चला रहा है, दूसरा भी चला रहा है। लोग पहले जमाने में एक दूसरे की बातें सुनते थे, अब मोबाइलों का मामला नहीं है। इधर देखो, छोटे छोटे बच्चे सीख के नहीं आए माँ के पेट से, अम्मी ने सिखाया है, इनकी अब्बा ने सिखाया मोबाइल चलाना। मैं भी मुजरिम हूं, आप भी मुजरिम हैं। अपने बच्चों को बिगाड़ने में हम सबका हाथ है। बच्चा तो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, बिल्कुल शरीफ होता है, उसके अंदर क्या बुराई होती है उस वक्त। मगर जब वो देखता है, बच्चा जब पैदा होता है और जब देखता है अपनी माँ को, अपने बाप को जिस भी बुरे काम में, यकीन जानो, तवज्जो करो, जैसी गोद, जैसा महद वैसी लहद। मतलब क्या है? जैसा झूला वैसी कब्र, जैसी कब्र जैसा झूला होगा वैसे ही कब्र होगी। मतलब क्या है? मतलब अगर झूले में माँ ने अल्लाह का जिक्र कराया है तो कब्र में भी बंदा अल्लाह का जिक्र करेगा। माएं मुजरिमा हैं, बाप मुजरिम है इस मुआशरे के। इस बच्चों के, ये जो छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, ये अपने आप से नहीं चलाते, इनके ऊपर बड़ा जुल्म किया है इनकी माओं ने, इनके बाप ने। बच्चे पागल हो गए, आपको क्या खबर? छोटे छोटे बच्चे, आपके क्या बर्बादी। 10-12 साल के लड़के भी अब तो माज़अल्लाह कितनी गंदी गंदी एक्टिविटी और कैसी कैसी बातों को उनका इलाज चल रहा है। यही मोबाइल एक खुला चीज आपके हाथ में दे दी। पहले बच्चों के सामने लोग बड़े हिसाब से रहते थे, शर्म थी, हया थी। अब क्या शर्म, अब क्या हया? बाप वहीं बैठा है, माँ वहीं बैठी है, बच्चा मोबाइल वहीं चला रहा है। मोबाइल में क्या आ रहा है? ओ आपको बताऊं, ये जो बच्चा रोता है और फिर माँ उसको मोबाइल देती है, ये मोबाइल नहीं है मेरे दोस्तों। इस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया और कहा ये मोबाइल नहीं देती हैं औरतें, बल्कि अपने बच्चों को जहर देती हैं, ड्रग्स देती हैं। ये हल्के हल्के अपने बच्चों को मार रही हैं। इन्होंने अपने बच्चे के रोने पे अपना पीछा छुड़ाने के लिए, अपने आप बचने के लिए मोबाइल दे दिया। अब बच्चा मोबाइल में लगा रहा, अब छोटा सा उसका दिमाग, बड़े गेम, ये वो दुनिया भर की चीजें। एक बच्चा कर्नाटक में पागल हुआ, उसे डॉक्टर ने देखा तो कह रहा था मेरा बाप इसी पबजी के अंदर है, माँ भी मेरी पबजी के अंदर है, माँ रो रही है मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूं। बच्चा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो इसी के अंदर है। देखो, भैंस का बच्चा पैदा होती माँ को पहचान ले, गाय का बच्चा पैदा होती माँ को पहचान ले, मगर इंसान का बच्चा तो जो प्यार देता है उसे ही माँ कहता है ना, उसको तो पहचान ही नहीं होती। जो उसको प्यार करे, जो उसका ख्याल रखे, उसे ही माँ। मतलब कोरा कागज था, तूने उसको मोबाइल दिया मेरी बहन, तूने उसको वो नहीं सिखाया, वो रोया, तूने मोबाइल दे
दिया। मेरे भाई तू भी घर में आया, तू भी अपने बच्चों के गोद में तूने ले लिया। तुझको क्या पता कि बाप जब थक के घर में आए और जब उसके बच्चे उससे चिपटते हैं और बाप बाप कहते, और जब पापा या बाबा या अब्बा कह के गले से लिपटते हैं तो जो दिल को सुकून होता है बाप के। एक वो जाहिल बाप क्या जाने जो घर में भी यूट्यूब इंस्टाग्राम का दीवाना हो गया है, उसको क्या पता कि वो अपनी नस्ल के साथ कैसी बदतमीजी कर रहा है। याद रखो मेरे भाइयों, जिधर तुम लगाओगे अपने बच्चों को, ये बच्चे आपके उधर ही लग जाएंगे। बच्चों को नेक बनाओगे, बच्चे नेक बन जाएंगे। बच्चों को बुरे रास्ते पे लेके जाओगे, बच्चे बुरे रास्ते की तरफ जाएंगे। अगर बच्चे किसी बुत की पूजा होते हुए घर में देखते हैं, वो मियां काफिर गैर मुस्लिम बन जाते हैं। और अगर वही बच्चा आंख खोले और अल्लाह की इबादत करते देखे तो मुसलमान बन जाता है। इतना फर्क है माँ बाप का। इसका मतलब साफ है कि जब बाप अली होता है और माँ फातिमा होती है तो फिर बेटा हुसैन होता है। जब बाप अली सजदा करता है और जब माँ मदीने में सजदा करती है, बेटा देखता है मेरी माँ भूखी है प्यासी है मगर सजदा कर रही है। जब हुसैन देखते हैं कि मेरी माँ प्यासी भूखी सजदा करती है, तो करबला के मैदान में इमाम अली मकाम अपना गर्दन कटा के कुरान पढ़ के कहते हैं मेरी माँ तेरे दूध का हक अदा कर रहा हूँ। तूने कुरान पढ़ा था अपने घर में रोटी बनाते वक्त, तूने जब कुरान पढ़ा था मेरी माँ चक्की चलाते वक्त, तो तेरे बेटे हुसैन ने ऐसा याद कर लिया कि गर्दन कटी है मगर फातिमा का रिश्ता खत्म नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सामने आपकी मर्जी। आपका बच्चा अगर गाड़ी के नीचे आए तो बचा लोगे, उसका हाथ पैर टांग टूट जाए तो बचा लोगे। बच्चा तुम्हारा नमाज नहीं पढ़ के जहन्नम में जा रहा है, नहीं बचा रहे उसको। तुम्हारा बच्चा गालियां दे के जहन्नम की तरफ जा रहा है। ओ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये आपको किसने बता दिया? ये किसने आपको बताया कि आप जन्नत में जाएंगे? जिनको अल्लाह के रसूल ने बताया तुम जन्नत में जाओगे, वो पूरी पूरी रात रोते थे। उमर फारूक आजम फरमाते थे काश उमर ना होता, एक तिनका होता जो हवाओं में उड़ जाता। फरमाते हैं, अब जरा तवज्जो करो मेरी तरफ, मैंने बातें बहुत सी करनी थी आपसे मगर ज्यादा मेरे ये तो माइक तो ऐसा है कि ये मेरी आवाज मुझे ही अच्छी नहीं लग रही अपनी आवाज, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं। एक बात याद रखो मेरी, अल्लाह माइक से कुछ नहीं होता, अल्लाह जो करता है वो होता है। अब मेरी तरफ देखो, इंशाअल्लाह जो अल्लाह चाहेगा वो हो जाएगा। पहला सबक यही है, अपने बच्चों के सामने अगर कुछ देखना भी है ना तो उनको नबी की नाते सुनने की आदत डालो। क्योंकि अब बच्चा जब सो रहा है, ये बीमारी है मोबाइल की। इधर देख लो, 8 घंटे 9 घंटे जो मोबाइल चलाता है ये नॉर्मल इंसान नहीं है। इस पर रिसर्च हुआ, ये एब नॉर्मल है, पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता। बल्कि इसके लिए तो अब गोदा बंबई में बाढ़ वगैरह बन गए मोबाइल के मरीजों के लिए। यूरोप में ये इलाज 1 साल पहले से चल रहा है कि जब कोई ज्यादा मोबाइल देखता है 6 घंटे 5 घंटे तो उसको वो बीमार समझ के उसका इलाज करते हैं, मोबाइल अलग रखते हैं, मगर उसकी आदत नहीं। अब सोए तब भी मोबाइल, उठे तब भी मोबाइल, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में, कोई ऐसी मर गया। ये बता मेरे दोस्त मेरे भाई, ये आंखें तेरी है, इससे तूने रोज गंदगी करनी है, रोज फिल्में देखनी है, रोज लड़कियों की तस्वीरें देखनी है, रोज बरहना तस्वीरें देखनी है। ये बता तेरी आंखें हैं? नहीं नहीं मेरे भाई, ये तो अल्लाह का तेरे पास अमानत है। और मेरे भाई अमानत में खयानत नहीं करते। अमानत क्यों दी गई है? अंधों से पूछ इन आंखों की कद्र क्यों? ताकि तू अल्लाह का दीदार करे, हुजूर को देखे। तू कब्र में गया और कब्र में जाने के बाद अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ने तुझे कहा ये कौन है? हुजूर सामने होंगे मेरे आका। मेरे नबी ने फरमाया जो जिस काम के लिए जो काम करते हुए मरेगा उसी काम में वो उठेगा, जो भी शुगल करता हुआ वो मरेगा उसी काम में वो उठेगा। अब बता, अगर तेरी आंख खुली और मेरी आंख खुली और मेरे नबी पाक का जब चेहरा सामने हुआ, फरिश्ते ने कहा इनको पहचानता है, और तू जैसे ये कहे, और इसको मजाक ना समझना मेरे भाई, ये कोई भी कहीं भी बैठा हो, चाहे वो कोई भी हो, याद रखना
مولا علی کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھتا تھا. کسی نے کہا کیوں, کیا یہ ناجائز ہے؟ کہا نہیں, ناجائز کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ جن آنکھوں سے میں حضور کو دیکھتا تھا تو مجھے شرم آتی تھی, ان آنکھوں سے کیسے میں اپنی شرمگاہ دیکھوں. تو جو لڑکے بدتمیزیاں کر رہے ہیں قبر میں گئے اور فرشتے نے کہا آنکھیں نیچی کر, تیری آنکھیں گندی ہیں, اللہ کے محبوب کو دیکھنے کے لائق نہیں. کیسی شرمندگی ہوگی قیامت کے دن اگر فرشتے نے کہہ دیا یا رسول اللہ یہ آپ کا یہ امتی یہ گندی تصویریں دیکھتا تھا, اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا گناہ گندی تصویریں دیکھنا ہے, آنکھوں کا زنا کرنا ہے. ہاتھوں سے زنا بھی ہوتا ہے, حضور نے فرمایا ہاتھوں سے کسی غیر عورت کو پکڑنا ہاتھ کا زنا ہے, اور جس نے غیر عورت کو پکڑا چھوا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کا انگارہ چھو لیا. میرے حضور فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا, زبان سے بات کرنا کسی غیر لڑکی سے شہوت کے ساتھ, زبان کا زنا, کسی کو دیکھنا آنکھوں کا زنا, اس کی باتیں سننا کانوں کا زنا, یہ پوری باڈی زنا کاری اور بدکاری میں جب لگ جائے تو کیا سمجھتے ہو تمہیں اچھی باتیں سمجھ آئیں گی؟ نہیں نہیں میرے دوست میرے بھائی, اپنی زندگی تو نے کیا بدلا لی؟ تو اٹھا تب موبائل, تو دیکھ بیٹھا تب موبائل, تو نے دیکھتے ہوئے سویا تب کنجڑی, تو نے جب اٹھا تب بھی گندے گانے, اور تیرے بزرگوں نے جو کیا تھا وہ تو سے ہٹ گیا. یہ تیری صورت حال نہیں تھی کہ تو جاگا تب بھی تیرے ہاتھ میں موبائل اور گانا, اور جب تو اٹھا تب بھی تیری آنکھوں کے سامنے موبائل اور گانا. ارے تیرے بزرگوں نے یہ نہیں کیا, تیرے بزرگوں کی تو عادت یہ تھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, بہت اچھا. کھلے آنکھ, جلدی بولو کھلے آنکھ, دل لگا کے بولو. میرے دوستو دیکھو یہ مائک میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے مگر آپ دو. کھلے آنکھ صلی, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میری طرف توجہ دیکھو, میں جو پہلے بات کر رہا تھا میرا ذہن ایک ڈائیورٹ ہوا ہلکا سا, ایک لڑکا اٹھ کے گیا وہ موبائل پہ, تو میں نے پھر اس کی بات میں یہ بات اتنی کی, ورنہ میرا یہ موضوع آج نہیں تھا, مگر جو بات اب کر رہا ہوں وہ سنیں. وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے یعنی بھاری سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. دوستو میرے بھائیو میرے نوجوانوں, مسلمان ہو تو آج سے اس کو پریکٹس کرنا, اس کو آج سے اپنی زندگی میں شامل کرنا. میں نے یہ واقعہ جب سے پڑھا تو میری زندگی میں بڑی تبدیلی آئی. اللہ کرے تو آپ کے اوپر بھی اس واقعے کا عمل اثر ہو. مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, بادشاہ ہے, وہ شکاری ہے, شکار کرتا ہے, اور شکار کرنے وہ گیا, راستے میں اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس والی, تو اس ہرن کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے, شکاری جب شکار کرتا ہے نا تو اس کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا میں کہاں جا رہا ہوں, وہ بس شکار کی دھن میں لگا رہتا ہے. وہ بھی ایسا ہی ہوا, اپنے دوستوں سے بچڑ گیا بادشاہ. خیر ایسے جنگل میں چلا گیا یہاں کوئی پانی نہیں, صحرا میں چلا گیا. صحرا سمجھتے ہو, صحرا سمجھتے ہو, ریگستان جہاں صرف دھول ہو, ریت ہو, کوئی پیڑ نہیں, ریگستان ہے, ایک صحرا ہے. اور صحرا اسے تڑپانے لگا, اس کا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا, دور دوڑ کے جاتا تھا, ریت ہوتی تھی, ریت اسے لگتا تھا پانی, ریت چمک اس کو دھوکہ دینے لگی. اس کو پتا تھا کہ جب مسافر اتنا پریشان ہو جائے تو اس کو ریت پانی لگنے لگے, ایسی پیاس کی شدت ہو تو وہ موت کے قریب ہوتا ہے. اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک میرے اوپر کرم کر دے, میں کچھ تیرے دین کے لیے کرنا چاہتا ہوں کام, مجھے کچھ مہلت دے. اللہ کا کرم, وہ ہلکی سی آنکھ لگی, کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک جھوپڑی کے قریب ہوں, میں اندر گیا, حواس میرے خراب تھے, میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے, پانی دو پانی دو, میری زبان دیکھو سوکھ کے کاٹا ہو گئی. اس نے کہا سامنے پانی پیو آرام سے. کہتا ہے میں نے 1 2 3 4 5 گلاس پانی پیا. اس کے بعد اس سے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا, یہ میری انگوٹھی لو, کبھی تمہیں ضرورت پڑے آ جانا, تمہاری پریشانی دور کر دوں گا, کوئی بھی پریشانی ہو آ جانا, تم کو کوئی روکے گا نہیں, میں اس ملک کا بادشاہ ہوں. وہ چلا گیا. وہ جو گاؤں کا آدمی تھا نا دیہات کا, اس کو 2-3 سال کے بعد کوئی پریشانی پیش آئی. اس نے کہا پہلا کام یہی کرتا ہوں, اس انگوٹھی کو بیچ دیتا ہوں اور بیچنے کے بعد اپنا کام نکالوں گا. پھر اس نے کہا نہیں کیا پتا کتنی مہنگی انگوٹھی ہو, بادشاہ کی انگوٹھی ہے. وہ کہتا ہے چلو بادشاہ کے گھر جاتا ہوں. وہ کہتا ہے میں گیا, جب وہ گیا تو اس کی انگوٹھی دیکھی, VIP پروٹیکشن ملا اس کو, کوئی کسی نے روک رہا ہے, سب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کیونکہ کوئی معزز مہمان ہے. انگوٹھی کی نشانی کا مطلب یہی ہے. اس کو بغیر کسی روک ٹوک کے بادشاہ کے کمرے میں محافظوں نے پہنچایا. وہ دیکھا بادشاہ کو, اس نے دیکھا, نظر پڑی, بادشاہ سجدے میں رو رہا ہے.
اللہ کے سامنے گر گڑا رہا ہے. یہ پلٹا, جب یہ پلٹا تو بادشاہ کو ہاتھ سلام پھیرنے کے بعد کہا کون آیا ہے؟ فوجی پکڑ کے لائے, حضور یہ ہے. کہا آپ؟ کہا میری انگوٹھی دیکھیے حضور, یہ آپ نے مجھے دی تھی, میں نے آپ کی جان بچائی تھی. کہا بات ٹھیک ہے, آئے کیوں تھے میں نے پہچان لیا, مگر اب جا کیوں رہے ہو؟ کہ کوئی پریشانی آ گئی تھی, زندگی پریشانی میں آ گئی تھی, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, پھر سوچا آپ کو جا کے اپنی بات بتاؤں. کہ پھر واپس کیوں جا رہے تھے؟ کہ یہ سوچ کے واپس میرے قدم ہو گئے کہ اس کے سامنے کیا رونا جو کسی اور کے سامنے رو رہا ہے, رونا تو اس رب کے سامنے جس کے سامنے سب روتے. زندہ باد, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ادھر دیکھو, چاہے کوئی بھی ہو, کتنا ہی بڑا رینک کا مسلمان ہو, کتنا ہی بڑا ہو, کتنے بڑے اس کے اندر لیبل لگے ہوں, اگر یہ سب والی عادت نہیں ہے نا, سجدے میں رونے والی, کچھ نہیں, وہ بیکار ہے, آرٹیفیشل ہے, اوپر سے دکھ رہا ہے اندر سے ہے نہیں. اندر سے میرے دوست, میرے بھائی فتح محمد بھائی اور آپ سب لوگ بڑے دھیان سے میری اس بات کو غور کریں اور اس کو ریکارڈ کریں. کبھی کوئی ایسا شخص میرا بھائی میری اس تقریر کو سن رہا ہو جس کو زندگی میں کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا ہے سوائے مرنے کے, نا امید ہو چکا ہے وہ دنیا سے, اور کہہ رہا ہے کوئی میرا نہیں ہے, میرا دل ٹوٹ گیا, میری پریشانی نہیں ختم ہو رہی, اب میرے پاس مرنا ہے, اور ڈپریشن میں چلا گیا ہو, ہائی فائی ڈپریشن ہو, چھوٹا موٹا ڈپریشن نہیں, اتنا خطرناک فکر اور تفکرات کا ایسا شکار, ایسا اس کو جو ہے وہ نفسیاتی بیمار ہو جائے وہ کہ اپنے آپ کو مارنے کے علاوہ کوئی صورت نظر نہ آئے, ایسا اللہ کا بندہ, ایسا میرا دوست, میرا اگر بھائی میری تقریر اس تک پہنچاؤ, میرے عزیز تو عزیز تک میں اس سے کہتا ہوں میرے بھائی اگر تجھے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے, مرنا ہی ہے, ویسے یہ حرام کام ہے نہ کر میرے بھائی, مگر اگر تجھے مرنا ہی ہے تو میری ایک بات سن لے, اور میری اس بات کو ٹرائی کرنے کے بعد جو تیرا دل کرے مرے کرنا, ہم تجھے روک نہیں سکتے, جو کہ بندہ کہہ سکتا ہے صرف بتا سکتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہے گا. مگر میرے دوست, میرے بھائی, اگر تجھے لگ رہا ہے کوئی صورت نہیں ہے, اور اب میں سب طرف سے عاجز آ گیا, مجھے سب نے چھوڑ دیا, جب تیرا دل ہلکا ہونے لگے, جینے کی امید ختم ہو جائے, اور جب تیرا دم گھٹنے لگے دنیا میں اور موت تجھے ایک راستہ نظر آ رہا ہو, تو میرے بھائی تجھ سے ایک ہی گزارش ہے کہ تھوڑا دیر ایک رک جانا, وضو کرنا, اور اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے آخری سجدے میں رونا, اور خوب رونا, اور اتنا رونا کہ اپنے سارے غم اللہ سے کہہ دینا, ساری پریشانیاں رو رو کے کہنا مالک مجھے سب نے ستا دیا ہے, میں نے سنا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے, تو میں تیرے سامنے جھک کے تجھ سے کہتا ہوں مالک میرے اوپر اپنا کرم کر, مجھے اس بیکار بات سے نکال. ایسے رونا سارے دکھ درد جس نے دکھ درد دیے سب کے نام لے لے کے اپنے کریم رب سے کہنا, اللہ کی رحمت کہتی ہے بندے تو امیروں کے سامنے رویا ہے, میرے سامنے کیوں نہیں روتا, مجھے تو اپنا رب کیوں نہیں کہتا, ایک مرتبہ اپنے رب کے سامنے رو کے دیکھنا میرے بھائی. میرے ایمان یہ کہتا ہے کہ نہ صرف تیرا ڈپریشن ختم ہوگا, نہ صرف تیری پریشانی دور ہوگی, بلکہ اللہ تجھے وہاں پہنچا دے گا جہاں تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا, کامیابی کی اس منزل پہ پہنچے گا. ایک مرتبہ اس کے سامنے جھک کے تو دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.